کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں عورت ہنستی تو ہے مگر دل سے نہیں، بولتی تو ہے مگر اپنی بات نہیں، جیتی تو ہے مگر اپنے لیے نہیں۔ ہمارے معاشرے میں شادی صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں ہوتی بلکہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہے، خاص طور پر جب ایک لڑکی جوائنٹ فیملی سسٹم میں آتی ہے تو اس کی زندگی ایک نئے امتحان میں داخل ہو جاتی ہے۔ باہر سے دیکھنے میں یہ نظام محبت، ساتھ اور سہارا لگتا ہے، مگر اکثر اس کے پیچھے ایک عورت کی خاموش جدوجہد چھپی ہوتی ہے جسے کوئی نہیں دیکھتا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے میکرونی بنائی تھی ویجیٹیبلز والی، تو میکرونی میں نے بوائل کرنے رکھ دی تھی اور ساتھ ہی یہ چکن جو ہے یہ فرائی ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کے میں نے مٹر بھی بیچ میں ڈال دیے تھے تاکہ ایک ساتھ فرائی ہو جائیں۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر میں لاڈ پیار سے پلی ہوتی ہے، جس کی اپنی پسند، اپنی عادتیں، اپنی آزادی ہوتی ہے، وہ اچانک ایک ایسے ماحول میں آ جاتی ہے جہاں اسے ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا پڑتا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں عورت کا دن اکثر اپنی مرضی سے نہیں گزرتا بلکہ دوسروں کی ضرورت سے شروع ہوتا ہے۔ وہ صبح آنکھ کھولتے سے ہی آرام کے بارے میں نہیں سوچتی بلکہ اپنے گھر کے باقی افراد کے بارے میں سوچتی ہے۔ کون ناشتے میں کیا کھائے گا، کس کو کیا پسند ہے، کس کو کس چیز سے مسئلہ ہے، وہ سب کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پسند ناپسند پیچھے چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ اسے سکھایا جاتا ہے کہ اچھی بہو وہی ہوتی ہے جو خود کو بدل لے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی شناخت کھونے لگتی ہے، مگر اکثر اسے خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے سب سے بڑی آزمائش عورت کے لیے جذباتی توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ اپنے شوہر کو خوش رکھنا چاہتی ہے، دوسری طرف ساس سسر کی عزت بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ساتھ ہی دیورانی جیٹھانی کے رشتے بھی سنبھالنے پڑتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں عورت اکثر خود کو تنہا محسوس کرنے لگتی ہے۔ وہ گھر میں سب کے درمیان رہتے ہوئے بھی دل سے اکیلی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہر رشتے کو نبھانے کی کوشش میں اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہہ پاتی۔ جوائنٹ فیملی کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کو ہر وقت اپنے رویے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ زیادہ خاموش رہے تو اسے مغرور سمجھ لیتے ہیں، اگر زیادہ بولے تو اسے بدتمیز کہا جاتا ہے۔ وہ ہر لمحہ ایک توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں رہتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت گھر کے سارے کام کرتی ہے، سب کا خیال رکھتی ہے، مگر اس کی محنت کو معمول سمجھ لیا جاتا ہے۔ تعریف کے چند لفظ بھی اسے نہیں ملتے، اور وہ یہی لمحہ ہوتا ہے جب عورت اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے مگر چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھتی ہے۔ دیورانی اور جیٹھانی کے رشتے بھی جوائنٹ فیملی میں عورت کی زندگی کو آسان یا مشکل بنا سکتے ہیں۔ اگر ان رشتوں میں سمجھداری اور محبت ہو تو گھر جنت لگنے لگتا ہے، لیکن اگر مقابلہ بازی یا غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو یہی رشتے ذہنی دباؤ کا سبب بن جاتے ہیں۔ اکثر عورتوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ انہیں ہر حال میں برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اس گھر کی بہو ہیں۔ وہ اپنی تکلیف، اپنے خواب اور اپنی خواہشات کو چھپا کر جینے کی عادی ہو جاتی ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے والی عورت کے لیے سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کے جذبات کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے دور ہوتی ہے، وہ سسرال میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر اسے محبت اور عزت نہ ملے تو وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتی ہے۔ ایک عورت کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کی محنت کو سراہا جائے، اسے اپنی زندگی جینے کا تھوڑا سا اختیار دیا جائے۔ اکثر وہ یہ سب مانگ نہیں پاتی کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ کہیں اسے غلط نہ سمجھ لیا جائے۔ یہاں پر میں بنا رہی تھی آلو اور چکن کے کٹلیٹس، تو میں نے ساتھ ہی چکن بوائل کرنے رکھ دیا تھا، اور ساتھ گاجر حلوہ میں نے چڑھایا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ میں نے آلو دوسرے چولہے پہ بوائل کرنے کے لیے ٹھہرا دیے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ عورت مضبوط ہوتی جاتی ہے، مگر اسے مضبوطی کے پیچھے بے شمار قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ وہ اپنی خواہشیں چھوڑ دیتی ہے، وہ اپنے خواب بدل دیتی ہے، وہ صرف اس لیے جیتی ہے تاکہ گھر میں سکون برقرار رہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر جوائنٹ فیملی بری نہیں ہوتی۔ بہت سے گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں عورت کو بیٹی کی طرح عزت دی جاتی ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے اور اسے اپنی شناخت برقرار رکھنے کا حق دیا جاتا ہے۔ ایسے گھروں میں عورت نہ صرف خوش رہتی ہے بلکہ پورے گھر کو خوشی سے بھر دیتی ہے۔ اصل مسئلہ نظام کا نہیں بلکہ لوگوں کے رویوں کا ہوتا ہے۔ اگر گھر کے افراد ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں اور حدود کا خیال رکھیں تو جوائنٹ فیملی محبت اور سکون کی بہترین مثال بن جاتی ہے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے سمجھداری سے رشتے نبھائے، ہر بات پر رد عمل دینے کے بجائے حالات کو سمجھ کر فیصلہ کرے، اپنی حدود مقرر کرے اور دوسروں کی حدود کا بھی احترام کرے۔ رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک عورت اپنے جذبات کو دبانے کے بجائے صحیح انداز میں اظہار کرنا سیکھے۔ خاموشی ہمیشہ مسئلے حل نہیں کرتی بلکہ بعض اوقات غلط فہمیاں بڑھا دیتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں کامیاب زندگی گزارنے کا راز یہی ہے کہ عورت خود کو مکمل طور پر ختم نہ کرے بلکہ اپنی شخصیت کو برقرار رکھتے ہوئے رشتوں کو نبھائے، کیونکہ جب عورت خوش ہوتی ہے تو گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ ہر عورت کو یہ یاد رکھنا چاہیے وہ صرف ایک بہو یا بیوی نہیں بلکہ ایک مکمل انسان ہے جس کے خواب، جذبات اور خواہشات بھی اہم ہیں۔ اگر وہ خود کو اہم سمجھے گی تو دوسرے بھی اسے اہم سمجھیں گے۔ زندگی کا حسن یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کو سہارا دیں،
نہ کہ بوجھ بنے۔ جوائنٹ فیملی تبھی کامیاب ہوتی ہے جب اس میں محبت، احترام اور سمجھداری شامل ہو۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کو ہمیشہ محبت اور اتحاد کی علامت سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں رہنے سے خاندان مضبوط ہوتا ہے، رشتے قریب ہوتے ہیں اور خوشیاں بانٹی جاتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے، یہی نظام بعض اوقات ایک عورت کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے عورت صرف اپنے شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ پورے خاندان کے ساتھ تعلق نبھاتی ہے۔ ہر فرد کی اپنی سوچ، اپنی عادتیں اور اپنی توقعات ہوتی ہیں۔ ایک عورت کے لیے سب کو خوش رکھنا آسان نہیں ہوتا، مگر پھر بھی وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں عورت کی ذاتی زندگی محدود ہو جاتی ہے۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کی نظر میں ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، کیسے بولتی ہے، کیسے چلتی ہے، کیسے پہنتی ہے، سب پر نظر رکھی جاتی ہے۔ بعض اوقات عورت کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کی اپنی کوئی پرائیویسی باقی نہیں رہی۔ وہ اپنے جذبات بھی کھل کر ظاہر نہیں کر پاتی کیونکہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کون اس کی بات کو کیسے لے گا۔ جوائنٹ فیملی میں بعض اوقات رشتوں کے درمیان غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بن جاتی ہیں۔ ایک جملہ، ایک رویہ یا ایک نظر بھی عورت کے دل کو تکلیف دے سکتی ہے۔ وہ یہ سوچنے لگتی ہے کہ شاید وہ اس گھر کا حصہ نہیں۔ بعض عورتوں کے لیے سب سے مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھی کھل کر بات نہیں کر پاتی۔ وہ ڈرتی ہیں کہ کہیں ان کی بات غلط نہ سمجھی جائے۔ جب میاں بیوی کے درمیان بات چیت کم ہو جائے تو مسائل مزید بڑھنے لگتے ہیں۔ عورت کو لگتا ہے کہ وہ سب کے درمیان رہ کر بھی اکیلی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جوائنٹ فیملی ہمیشہ منفی نہیں ہوتی۔ جوائنٹ فیملی میں ہر عورت کی کہانی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ عورتیں ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہیں بلکہ کچھ نہیں کر پاتی۔ کچھ عورتیں اس ماحول میں خوش رہتی ہیں جبکہ کچھ کے لیے یہ سفر بہت مشکل ہوتا ہے۔ اصل فرق گھر کے ماحول، لوگوں کے رویے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے انداز میں ہوتا ہے۔ خوشحال گھر وہ نہیں ہوتا جہاں صرف لوگ زیادہ ہوں، بلکہ وہ ہوتا ہے جہاں دل ایک دوسرے کے قریب ہوں، جہاں ہر فرد کو عزت ملے، جہاں ہر آواز کو سنا جائے اور جہاں ہر رشتہ محبت سے مضبوط ہو۔ یہاں پر میں نے اپنا تقریباً سارا کام کھانے پکانے والا کمپلیٹ کر لیا تھا اور جو چیزیں بچ گئی تھیں ان کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا۔ اللہ حافظ۔